السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ آپ حضرات کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 17 ہے۔ ادب کا معنی ہے ادب، استاذ کا معنی ہے استاذ، ٹیچر۔ ادب الاستاذ، دیکھیے پہلے ایک ادب مفرد تنہا استعمال کیا گیا اور استاذن یہ بھی مفرد اور تنہا استعمال کیا گیا۔ اب اسی ادب اور استاد دونوں کو ملا دیا گیا، جوڑ دیا گیا، تو جو پہلا ادب تھا اس سے ایک تنوین کو گرا دیا، اور جو استاد تھا اس سے بھی ایک پیش کو ہٹایا، اس سے بھی ایک اعراب کو ہٹا دیا اور اس پر الف لام داخل کر دیا، تو ادب استاذن سے بن گیا استاذ الادب۔ اب اس کا جو ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے ترجمے کے بیچ میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آئے گا، یعنی اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اسی کو مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ ادب کا معنی ہے ادب، استاذ کا معنی ہے استاد، ٹیچر۔ ادب الاستاذ، استاد کا ادب۔ اچھا، ایک خاصیت اور دیکھیں اس کے اندر کہ اس منہاج العربیہ حصہ اول میں اتنے دور تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے، اس میں کہیں بھی ورب کا استعمال نہیں ہے، فعل کا استعمال نہیں ہے۔ جتنا بھی استعمال ہو رہا سب کے سب ناؤن ہے، جتنا ہے کوئی ناؤن ہے، کوئی پرو ناؤن ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے ناؤن کا ہی زیادہ تر یہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر اسم ہی استعمال ہوئے ہیں، ورب ایک بھی استعمال نہیں ہوا ہو۔ آپ پورا دیکھ لیں، نہ اس میں پاسٹ کا کوئی ورب ہے، نہ پریزنٹ کا ہے، اور نہ ہی فیوچر کا، یعنی کوئی بھی ورب یہاں ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہے۔ جتنا بھی استعمال ہو رہا ہے صرف اسم ہی استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم جو ہے یہ سب سے قوی ہے، ناؤن جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ یہ قوی ہوتا ہے، سب سے بڑھ چڑھ کر اسم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اسم کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے، جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کا محتاج نہ ہو۔ تینوں زمانوں سے مراد کیا ہے؟ ماضی، مستقبل، حال، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تو ان کا محتاج نہ ہو وہ اسم ہے۔ اسی لیے اسم کے اندر دونوں صلاحیت ہوتی ہے کہ اسم مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی بنتا ہے، لیکن فعل کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ورب کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ورب جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مسند ہی بنتا ہے، مسند الیہ کبھی بن نہیں سکتا، لہذا اسم یہ سب سے قوی مانا جاتا ہے۔ ادب الاستاد، استاد کا ادب۔ درسن کا معنی درس، کتابن کا معنی کتاب۔ اب دیکھیں درس کی اضافت کر دی گئی کتاب کی طرف، درس الکتاب، کتاب کا درس۔ وقتن کا معنی وقت، لعبن کا معنی کھیل، وقت اللعب، کھیل کا وقت۔ لون کا معنی رنگ، زہرن کا معنی پھول، لون الزہر، پھول کا رنگ۔ فصل التین، فصل کا معنی موسم، التین کا معنی انجیر، فصل التین، انجیر کا موسم۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ یوم الجمعتی، جمعہ کا دن، یوم کا معنی دن، جمعہ کا معنی جمعہ، یوم الجمعتی، جمعہ کا دن۔ یوم العید، عید کا دن، خوشی کا دن۔ تمرین الدرس، تمرین کا معنی مشق، درس کا معنی سبق، تمرین الدرس، سبق کی مشق۔ درس العربی، عربی کا سبق، عربی کا درس۔ قلم الرصاص کا معنی پینسل، قلم الرصاص کا معنی کیا ہے؟ پینسل۔ قلم الحبر کا معنی فونٹن پین، مطلب سیاہی والا پین۔ اب نیچے کہنا ترجمہ کرو۔ لڑکے کا نام، تو لڑکے کی عربی آئے گی ولد اور نام کی عربی آئے گی اسم، تو ملائیں گے جب دونوں کو تو بنے گا اسم الولدی، لڑکے کا نام، اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ آدمی کی تصویر، آدمی کی عربی آئے گی الرجل اور تصویر کی عربی آئے گی یہاں پر رسم۔ پہلا جو ناؤن ہوگا، پہلا جو اسم ہوگا اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اور دوسرا جو ناؤن ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اس پر الف لام داخل کیا جاتا ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے۔ آدمی کی تصویر، رسم الرجل، آدمی کی تصویر۔ باغ کا میوہ، باغ کی عربی ہے الحدیقہ اور میوہ کی عربی ہے فاکہہ، عربی آئے گی فاکہۃ الحدیقتی، باغ کا میوہ، فاکہۃ الحدیقتی، باغ کا میوہ۔
گھر کا کام، گھر کی عربی آئے گی البیت، اور کام کی عربی آئے گی شغل، عربی مکمل بنے گی شغل البیتی، گھر کا کام، گھر کا کام شغل البیتی۔ چوہے کا رنگ، چوہے کی عربی آئے گی الفار، اور رنگ کی عربی آئے گی لون، عربی بنے گی لون الفاری، چوہے کا رنگ۔ دوست کا گھر، دوست کی عربی آئے گی صدیق، اور گھر کی عربی آئے گی بیت، عربی بنے گی بیت الصدیقی، دوست کا گھر۔ لکھنے کا وقت، لکھنے کی عربی آئے گی الکتابہ، وقت کی عربی آئے گی وقت، عربی مکمل بنے گی وقت الکتابہ، لکھنے کا وقت، وقت الکتابتی، لکھنے کا وقت۔ مسلم کا ایمان، ایمان کی عربی آئے گی ایمان، مسلم کی عربی آئے گی مسلم، ایمان المسلم، مسلم کا ایمان۔ قیامت کا دن، قیامت کی عربی آئے گی القیامہ، اور دن کی عربی آئے گی یوم، عربی بنے گی یوم القیامت، قیامت کا دن۔ اس کے بعد انجیر کا درخت، انجیر کی عربی آئے گی التین، اور درخت کی عربی آئے گی شجر، شجر التین، انجیر کا درخت۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سورۃ التین۔ گلاب کا موسم، گلاب کی عربی آئے گی الورد، اور موسم کی عربی آئے گی فصل، فصل الورد، گلاب کا موسم۔ طوطے کا پجرا، طوطے کی عربی آئے گی طوطے کی عربی آئے گی الببغاء، اور پجرا کی عربی آئے گی القفص، تو عربی بنے گی قفص الببغاء، قفص الببغاء، طوطے کا پنجرا۔ عرب کی زمین، عرب کی عربی آئے گی العرب، زمین کی عربی آئے گی اردن، تو عربی کیا بنے گی ارض العربی، ارض العربی، عرب کی زمین۔ اللہ کا نام، اللہ کلمہ جلالت ہے، یہ تو یہی آئے گا، اور نام کی عربی بنے گی اسم، عربی بنے گی اسم اللہ، اللہ کا نام۔ لکھنے کی مشق، لکھنے کی عربی آئے گی الکتابت، اور مشق کی عربی آئے گی تمرین، عربی بنے گی تمرین الکتابتی، لکھنے کی مشق۔ والد کے دوست، والد کی عربی آئے گی والد، دوست کی عربی آئے گی صدیق، عربی بنے گی صدیق الوالد، والد کے دوست۔ اللہ کی کتاب، اللہ کلمہ جلالت تو یہی رہے گا، اور کتاب کی عربی آئے گی کتاب، عربی بنے گی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قبر کا عذاب، قبر کی عربی آئے گی القبر، عذاب کی عربی آئے گی عذاب، عربی بنے گی عذاب القبر، قبر کا عذاب۔ پڑھنے کا وقت، پڑھنے کی عربی آئے گی القراءت، اور وقت کی عربی آئے گی وقت، عربی بنے گی وقت القراءتی، پڑھنے کا وقت۔ اللہ کا گھر، گھر کی عربی بنے گی بیتن، عربی آئے گی مکمل بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کوے کا رنگ، کوا کی عربی آئے گی یہاں پر غراب، اور رنگ کی عربی آئے گی لون، عربی بنے گی لون الغراب، کوے کا رنگ۔ مچھلی کی شکل، مچھلی کی شکل، تو یہاں پر جو ہے مچھلی کی عربی آئے گی السمک، اور شکل کی عربی آئے گی صورہ، صورت السمک، مچھلی کی صورت، مچھلی کی شکل۔ اور گلاب کا پودا، گلاب کا پودا، گلاب کی عربی آئے گی الورد، پودا کی عربی آئے گی غرس، عربی بنے گی غرس الورد، گلاب کا پودا۔ اس کے بعد ہے اللہ کا بندہ، عبد اللہ، بندہ کی عربی آئے گی عبد، عبد اللہ۔ اللہ کا رسول، رسول اللہ۔ قرآن کی تعلیم، تعلیم القرآنی، تعلیم کا طریقہ، منہاج التعلیم، تعلیم کی عربی آئے گی التعلیم، طریقہ کی عربی آئے گی منہاج، عربی مکمل بنے گی منہاج التعلیم، تعلیم کا طریقہ۔ تو یہاں تک ہمارا سبق نمبر 17 بھی ہو گیا۔ اب درس نمبر 18 انشاءاللہ الرحمن پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔